حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد صاحب جی کا مجدو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے نکلے تو یہاں تک پہنچے. حد کن فقا سے گزر گیا، حد لا مکا سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. معزز سامعین کرام، معزز علماء کرام، حمد و ثنا کے بعد میں مختصر سی حاضری کے اندر دو باتیں گزارش کروں گا بلا تمہید. پہلی بس بات تو یہ ہے کہ یہاں مل بیٹھنے کا جو مقصد ہے ہمارا وہ روایتی محفل سے ہٹ کر یہ ہے کہ ہم یہاں یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آخر ہم یہ جو کام قبلہ مفتی صاحب کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے اور یہ کون سا ایسا نیا کام ہے. کام تو ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا، تو یاد رکھیں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ آج کی محفل پاک جن کے زیر سرپرستی ہے درویش اہل سنت پیر طریقت حضرت میاں عبد المجید حیات آستانہ عالیہ میاں حیات صاحب ننکانہ شریف تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی تشریف آوری پر خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ اہل سنت پر تعلیم قائم و دائم فرمائے. برادر اسلام تھوڑا سا توجہ فرمائیں. کتابیں پہلے بھی لکھی گئی ہے اور لکھی اب بھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لکھی جاتی رہے گی، لیکن کتاب کی اہمیت اس وقت سامنے آتی ہے جب ہمارے سامنے موجودہ دور کا کوئی سوال آتا ہے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمیں جو کوششیں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یار اس دور کے اندر جو سوالات ہیں اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈیں. میں آپ کو دو چار مثالیں دے کر جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا جو آسان ترین مسئلہ ہمارے سامنے مفتی صاحب نے حل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یار اگر سارا میری لکھی ہوئی کتابیں نہیں بھی پڑھ سکتے تو جو درس قرآن میں دے رہا ہوں تمہارے آج کے جتنے مسائل ہیں سب کا حل درس قرآن کے اندر موجود ہے. میں آپ کو دو تین مثالیں دے کر اجازت چاہتا ہوں. دیکھیں مثلا آج کے دور میں دو چار باتیں تحریکی لحاظ سے بڑی چلتی ہے. دو لفظ استعمال کیے جاتے، ایک لیڈر کا اور دوسرا کارکن کا. یعنی ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی تحریک کے اندر شامل. جو ترجمہ ہے وہ مفتی صاحب نے قرآن پاک سے کیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے ہم صرف یہ باتیں پڑھتے آ رہے تھے کہ یار اب تحریک کی بات کہاں سے لائیں، یعنی کارکن کا ترجمہ کہاں سے کریں گے. تو آپ اندازہ کریں، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں. یہ جو لفظ ہے نا آل فرعون، یعنی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. آپ دیکھیں کہ جتنے مفسرین ہیں سارا آپ کو پر ہے
ہمارے سارے سر کے تاج ہیں، سارے بزرگ ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر اب اس کا جو ترجمہ مفتی صاحب نے کیا نا، ذرا اس کی طرف توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ مطلب مفتی صاحب نے یہ درس قرآن کے اندر بھی بیان کرتے ہیں اور کتابوں کے اندر بھی یہ بات انہوں نے لکھی ہے، تفسیر ناموس رسالت میں بھی، کہ اب دیکھیں ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم آگے نکل نہیں سکے ہیں. تو یہ کہ مفتی صاحب نے سمجھایا بھی آل کا مطلب صرف اولاد تک نہیں رہ جاتا، بلکہ آل کا مطلب ماننے والوں کے اندر بھی آتا ہے. اب ماننے والے پھر بھی آسان ترجمہ ہم کرتے رہے، لیکن اب ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے کارکن. ٹھیک ہے، آل فرعون کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے کارکن جتنے بھی تھے سارے کے سارے جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اب یہ ترجمہ قسم بخدا ہم نے نہ کہیں سنا ہے نہ کہیں پڑھا ہے، یہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے مفتی صاحب پر، جنہوں نے یہ ترجمہ کر کے ہمیں قرآن پاک سے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال. دوسری مثال قرآن مجید کے اندر انہوں نے دی اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اب حزب اللہ کا معنی عام طور پر مفسرین نے جو لکھا ہے بالکل درست لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں موجودہ دور کے اندر قرآن مجید سے ترجمہ کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، اور وہ لفظ ڈھونڈ کے لانا جو آج کل ہماری ضرورت ہے. ویسے حزب اللہ کا معنی ہے اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت. اگر آپ کبھی وہ درس سن کے دیکھیں نا، یقین کریں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا کہ یار یہ ترجمہ کیسا ہے، اور میں نے واپس میسج میں یہ عرض کیا تھا کہ یقین کریں یہ کمال کا ترجمہ ہے. کیا ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے؟ میں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی تحریک ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ ذرا غور کریں یہ ترجمہ کیسا ہو رہا ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ رب کی تحریک ہے اور رب کی تحریک ہمیشہ کامیاب ہو کے رہتی ہے. آپ اندازہ کریں کبھی یہ لفظ یہ ترجمہ کبھی غور کیا ہے کہ یار یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، النار یوردون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ قرآن مجید کا ایک اور ترجمہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا چسکا لگوا رہا ہوں کہ اس درس قرآن کی اہمیت کیا ہے جو روز دیا جاتا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کے دور کے اندر وہ الفاظ جو ہمیں سوال بن کر ہمارے سامنے کھڑے تھے، ان الفاظ کا جواب آج کے دور کے الفاظ کے مطابق مفتی صاحب نے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں فاعترفوا بذنوبہم، جب انہوں یہ ایک سورت ملک شریف کا ترجمہ کر رہے تھے تو انہوں نے جو ترجمہ کیا نا، خدا کی قسم حیران کر دینے والا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، کافر جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، یہ سورت ملک کا ترجمہ کبھی آپ غور کر کے سنیے گا درس قرآن شریف کا. ٹھیک ہے، اب کافر جب چلے جائے گا نا جہنم کے اندر تو اس سے سالم خزنتھا الم یاتکم نذیر، تو وہ فرشتہ ان سے پوچھے گا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو آگے سے جواب دیتے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا تو ہم جو ہے جہنم میں آ گئے. تو فاعترفوا بذنوبہم، جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا نا، اب آگے لفظ ہے فسوقا. اس کا ترجمہ جو ہے وہ جو قرآن پاک کے اندر لکھا ہے سر آنکھوں پر ہے، بالکل ٹھیک ہے. ذرا میں آپ کو مفتی صاحب کا ترجمہ سناتا ہوں. اس پہ ترجمہ کیا کیا تھا؟ کہتے فاعترفوا بذنوبہم فسوقا، فرشتوں نے کہا گو لاکھ دی لعنت تمہارے اوپر، تم جہنم میں آ گئے. کیسا ترجمہ ہے؟ کیوں جی؟ الفاظ کا جو جلال ہوتا ہے نا، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. سمجھ آئی نا جی؟ خطابت فن اسی چیز کا نام ہے. علم تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن الفاظ کی جو ادائیگی ہے، جو اس کا جو جلال ہوتا ہے نا، رب نے اس الفاظ کے جلال کا بھی ایک اپنا ہی روب رکھا ہوا ہے. تو یہ میں نے 2-4 آپ کو مثالیں دی صرف درس قرآن کی ہیں. ذرا آپ تھوڑا سا توجہ کتابوں کی طرف فرما لیں. مجھے جو حکم دیا گیا انشاءاللہ میں اس ٹائم سے آگے نہیں جاتا. اب ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں. دیکھیں ہماری سب سے بڑی خواہش بحیثیت مسلمان یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمارے سامنے وہ بابا کبھی آتا نا جو بابا حضور کا منظور نظر ہو. اس سے بڑی خواہش تو مسلمان کی کوئی نہیں نا جی. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑی خواہش کوئی نہیں ہے. آج بخاری شریف کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منظور نظر ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یار ہم اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پرانے بابے نے لکھی ہے، اس لیے کر کے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پرانا بندہ تھا.
اس لیے ہم اس کی اہمیت کو بھی مان جاتے ہیں. یہ قبلہ مفتی صاحب نے ایک درس کے اندر یہ بات فرمائی تھی. فرمایا کہ اگر ہم کہتے ہیں نا جناب امام حسین یزید کے ساتھ لڑ پڑے تو کہتے سارے کہتے سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جناب والا فلانا بابا جو ہمارا وہ دوسرے کافر کے ساتھ لڑ پڑا, کہتے ہیں جی سبحان اللہ. یعنی اگر حضور نے ابو جہل کا مقابلہ کیا پھر بھی سبحان اللہ, اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا پھر بھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اور ہم اگر کہتے ہیں جی آگے والے دور کے اندر یعنی امام مہدی کا مقابلہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا, پھر بھی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. اور اگر موجودہ دور کی بات کریں نا کہ یار ہم بھی اس وقت دجالی فتنے سے لڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑے دہشت گرد ہیں. یہ سوچ مفتی صاحب نے عطا فرمائی ہے کہ واقعی حقیقت ہے کہ نہیں ہے. یعنی پچھلے والے بھی سبحان اللہ, اگلے بھی سبحان اللہ, اور جب ہم وہی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں ہون مولوی فتنہ باز ہے. ٹھیک ہے. اب فتنہ دیکھیں نا بابا جی قبلہ علیہ رحمہ ساری زندگی یہی بات کرتے رہے, جب تک کرتے رہے اور خود فرماتے رہے کہ میاں تہاڈی مہربانی اب ہمارے ساتھ مل جاؤ رل جاؤ, کل ہمارے جیسے نہیں ملیں گے. یہ الفاظ موجود ہے نا قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کے. تو یہی قوم ہے جو ساری زندگی ساتھ تو نہ دے سکی لیکن 2.25 کروڑ بندہ جنازہ پڑھنے چلا گیا ہے. قبلہ مفتی صاحب یہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم صرف پیر پرست نہیں ہے, ہم مردہ پرست قوم بھی ہے. یہ الفاظ میں اکثر اپنی تقریروں کے اندر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پیر پرست تو ہیں ہی ہیں, ساتھ مردہ پرست بھی ہے. یعنی جب تک بندہ مرے نہ تب تک ہم اسے مانیں گے ہی نہیں. اور میں ایک بار بیٹھا تھا, مفتی صاحب یہ مجھے یہ بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں مر بعد میں جو درس ڈھونڈنا ہے, بعد میں جو ان کی کتابیں ڈھونڈنی ہے, اب کیوں نہیں پڑھتے جب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اب ہم ان سے فیض کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں جی اب ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ ضروری جب مزار بن جائے تب جا کے ہم نے ان ٹیلوں کو چاٹنا ہوتا ہے, ان کو چومنا ہوتا ہے. جب بندہ ہمارے سامنے موجود ہے ہم ان سے فیض کیوں نہیں حاصل کرتے؟ سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. میں آپ کو حقیقتاً ایک بات بتا رہا ہوں, قسم بخدا سے رب کے گھر میں کھڑے ہو کے, میرا انداز خطابت ہی کچھ اور تھا. میں آپ چنگا چوکھا خطیب تھا, لیکن قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ رہ کے یقین کریں میں نے سارے خطابت ہی چھوڑ دیے. 1000 شعر مجھے یاد تھا, اب مجھے شاید 100 شعر بھی یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے اب جب سے مفتی صاحب کے ساتھ ایک تعلق بنانا, انہوں نے ایک بات سمجھائی تھی کہ یار کبھی دین کا کام بھی کر کے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. 5 سال ہو گئے میرا تعلق بنا ہے. ہم اس کمرے میں بیٹھے تھے تو مجھے مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی, مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے. میں نے ان سے نقطہ پوچھا تھا, میں نے کہا یار وہ فلاں نقطہ تقریر کے اندر بڑا کام آئے گا, تو انہوں نے کہا تھا کبھی اپنے لیے بھی پڑھا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے. قسم بخدا حیران کر دینے والی یہ بات تھی کہ یار واقعی حقیقت ہے کہ ہم ساری زندگی وہ نقطے ڈھونڈتے رہے کہ جو ہم جس پر سبحان اللہ کہلوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی یہ بات بھی سوچی ہے کہ یار کاش کہ یہ بات ہمارے اپنے بھی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا, اب ذرا تھوڑا سا کتابوں کی طرف آئے. تو بات چل رہی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. ہم اس کتاب کو بھی سلام کرتے ہیں اور اس بابے کو تو ہم ویسے سلام کرتے ہیں جو حضور کی بارگاہ اقدس میں منظور نظر ہو. قسم بخدا درجہ اپنی جگہ پہ جیسے بخاری شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں منظور نظر ہے, ویسے ہی تفسیر ناموس رسالت بھی حضور کی بارگاہ میں منظور نظر ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ اگر وہ منظور نظر ہے تو تفسیر ناموس رسالت کے تو شروع میں وہ خواب بھی لکھا ہوا ہے کہ اس خواب کے اندر جو ہے یہ فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تفسیر پڑھ کے بابے جی کو عطا فرمائی ہے. کیوں جی؟ اگر وہ کتاب اتنی منظور نظر ہے تو کتاب لکھنے والا بندہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ حیران ہوں گے اس دور کے اندر جب ہم زندہ ہیں جہاں پہ جناب فلمیں بنا کر بحیثیت فلموں کو جناب اصلاح کے طور پر دکھایا جا رہا ہو کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یار وہاں پہ ان کا جواب دینے کے لیے, ان کا توڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ ہو,
اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک بندہ پوری کتاب اجماع العلماء فی حرمت تصویر و تمثیل الانبیاء، ایک پوری کتاب بندہ لکھ کے تمہارے لیے سامنے پیش کر دے کہ میاں اگر فلموں کا جواب نہیں آتا تو میری کتاب پڑھ کے اس کو جواب دو، ایک دلیل نہیں ہزاروں دلیلیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ٹھیک، ہم ایک ایک دلیل کے محتاج ہے کہ یار فلموں والوں کو جواب کیسے دیں. لبرل اور سیکولر عام کھاتا ہے، عام طبقہ ہے، جہاں پہ بیٹھے گے وہ بے دین کی باتیں کرے گے. اور ہمارے پاس تو اتنی کتابیں مفتی صاحب نے جمع کر دی ہیں، آپ جتنی مرضی کتابیں اٹھا دے جائے. اذان یمامہ لکھی، اذان حجاز لکھی ہے نا، آپ کبھی اس کی خالی لسٹ پڑھ کے دیکھ لیں، خالی لسٹ پڑھ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ بتایا جا رہا تھا نہیں جی پھر غصہ تو جائز کوئی نہ، پھر مولویوں کے غصہ کر رہا ہے، وہاں پہ یار مفتی صاحب نے اتنا بڑا باب بنا کے دیا کہ غصہ کہاں کرنا جائز ہے اور کہاں کرنا واجب بھی ہے. ٹھیک ہے، اور نہ پڑھے تو پھر ہماری قسمت ہے نا جی، ہم پھر بھی نہ پڑھ سکیں، ہم پھر بھی کتابیں نہ خرید سکیں، ہم پھر بھی اتنا مطالعہ بھی نہ کر سکے، تو پھر بتائیں پھر ہماری صورتحال کیا ہو سکتی ہے. وہ بندہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے کہ غصہ کرنا کہاں حلال ہے اور کہاں حلال نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، گستاخی رسول پر اللہ کا خوش ہونا، یہ ایک الگ باب ہے. گستاخی رسول کو مارنے پر رسول اللہ کا خوش ہونا یہ الگ باب ہے. گستاخ رسول کے جہنم جانے پر صحابہ کا خوش ہونا یہ الگ باب ہے. مواد تو ہمیں دے دیا گیا ہے نا، پڑھنا کس نے ہے؟ کیوں جی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری والے سرکار صرف 2 کرامتوں کا پتہ تھا، یا تو ککڑ زندہ کرنے کا پتہ تھا یا بیڑا ترانے والے پتہ تھا. یہ 2 کرامتیں ہمارے پاس موجود تھیں. کبھی 4 جلدیں کچھ سوچ سکتا ہے بندہ جہاں پہ جناب صرف 2 کرامتیں بریلویوں کے پاس موجود ہو، یا ککڑ زندہ کرنے والی یا پھر بیڑا زندہ کرنے والی. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس مواد ہی کوئی نہیں تھا، اور وہاں پہ مفتی صاحب نے 4 جلدیں ہمیں عطا فرمائی ہے. یار کبھی وہ لسٹیں تو پڑھ کے دیکھیں کہ جناب حضور غوث اعظم بحیثیت محدث کیسے ہے، یعنی حدیث پڑھانے والا، یعنی ہمارا بابا یاری والا پیر کتنا بڑا حدیث کا امام ہے کہ سویر سے لے کر دوپہر تک حدیث ہی حدیث پڑھاتا رہتا ہے. بحیثیت جناب مجدد کتنا بڑا ہے جی، بحیثیت مفسر کتنا بڑا ہے. کبھی یہ چیزیں پڑھ کے ہم لوگوں کو بتاتے نا تو خدا کی قسم لوگ کبھی ہمارے اوپر صرف یاری کھانے کا الزام نہ لگاتے. مفتی صاحب نے تو باقاعدہ رسالہ بھی اسی بات پر لکھ دیا کہ 11ویں شریف صرف کھانے پینے کا نام ہے. تو انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم کچھ بھی نہ کریں. یار ان کتابوں کو، کتاب ساری نہیں پڑھ سکتے نا، اس کی لسٹ تو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کتنا مواد دیا گیا ہے، کون کون سا دیا گیا ہے. کم سے کم بندہ اس کتاب کی لسٹ پڑھ کے بھی اپنے مطلب کی چیز تو نکال ہی لیتا ہے نا. اسکول اور کالجوں کے اندر پڑھنے والے جن کا ذہن برباد کیا گیا ان کے پاس 1000 سوال موجود ہے. کیوں جی ایسے کیسے ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے. اور ہم جو دیندار طبقہ ہے کیا ہمارے پاس ان کے جواب بھی ہیں؟ کیوں جی؟ جب پھنس جاتے ہیں پھر بھی تو کسی نہ کسی کو فون کرنا ہی پڑتا ہے نا. تو اس سے بہتر نہیں کہ بندہ جناب وہ سارا مواد لے کے ایک بار پڑھ لے، اپنی تسلی کر لے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے یار. اللہ تعالیٰ یار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے اندر بندے کی سمجھ اور بندے کی پہچان عطا فرمائے کہ کون سا بندہ کتنا اور کیا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی صاحب کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ جی، سبحان ماشاء اللہ. بڑے احسن انداز میں قبلہ حضور مفکر اسلام مفتی ضیاء احمد قادری جید مجدہ کی دینی خدمات پر ہمیں ان کی علمی گرہ کھول کر سمجھا رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے.